جب منگتے ہو تو پھر مانگو نہ، جب محتاج ہو تو حاجت روا سے التجائیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تو ایسا غنی بادشاہ ہے کہ اس نے اپنے دربار پہ لکھ کے لگا دیا ہے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ المومن ہے اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، کیا کرو؟ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں ہی تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، استجب لکم، میں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری بارگاہ میں دعا و التجا کرنے سے تکبر اور غرور کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، داخرین، ذلیل کر کے، رسوا کر کے۔ ہری پور والو، اس غنی بادشاہ کی بارگاہ سے یہ صدا آ رہی ہے اور ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، تمہاری پکار میں سنتا ہوں، مجھ سے مانگو، تمہاری دعائیں میں قبول کرتا ہوں، حاجتیں مانگو، میں حاجت روا ہوں، تمہاری حاجتیں میں پوری کرنے والا ہوں، ادعونی استجب لکم۔ اور یہ ایسی صدا ہے، ایسا نہیں کل آیا آج پھر منہ اٹھا کے آگے ہو مانگنے کے لیے، پرسوں آپ کو دیا آج پھر منہ بنا کے آگے ہو مانگ رہے ہو، نہیں، وہ ایسی ذات نہیں ہے۔ وہ تو اعلان کرتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری بارگاہ سے مانگتے ہوئے تکبر کرتا ہے، مجھ سے مانگنے میں شرم اور عار محسوس کرتا ہے، تو سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے جتنا مانگا جائے وہ راضی ہوتا ہے۔ اب حدیث بھی ساتھ ملا لو تو کیا یہ عجیب الفاظ ہیں، آیت تو یہ ہے نا، حدیث ملا لو، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ، فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غصے ہوتا ہے۔ جب اللہ سے نہ مانگا جائے اللہ غصے ہوتا ہے، تو جب مانگا جائے تو کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ تو آئیے اس سے مانگیے، وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کبھی آپ نے لفظ پہ غور کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو قبول کرنے والا کون ہے؟ جواب دینے والا کون ہے؟ اب آپ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کتنا عجیب سخت جملہ ہے، فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے۔ کن کو پکارتا ہے؟ ان کو پکارتا ہے۔ فرمایا من لا يستجیب له الى یوم القیامہ،
جو قیامت تک کے لیے اس کو جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ ان کی دعا و پکار سے بے خبر ہے۔ وہ ان کی دعا و پکار سے کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ ان کو کیا معلوم مجھے کون پکار رہا ہے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہ خاک، ہم تو اکیلے رہیں گے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، اور تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، کن کو پکارتے ہو؟ عجیب مخلوق ہے، زندہ اللہ کو۔ کون سے زندہ کو؟ کہ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جس پہ موت نہیں آتی۔ اس زندہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتے ہو، اس زندہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتے ہو، اور جو کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں اسے چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو۔ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک تیری پکار قبول نہیں کر سکتے، تیری حاجت پوری نہیں کر سکتے، تیری پکار سن نہیں سکتے۔ اور جب اللہ کی باری آئے تو کہتے ہیں جی بادشاہ، مردہ براہ راست سن لیتا ہے، مردہ براہ راست سن لیتا ہے، اور زندہ اللہ واسطوں سے سنتا ہے۔ ظلم نہیں ہے؟ جو کہتا ہے، جس نے اپنی بارگاہ سے یہ اعلان کیا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت البقرہ ہے۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور پیسے تو نہیں لگتے، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا پاک پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ اللہ، تفسیر ابن جریر نے لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے، ایک دیہاتی آیا، کون؟ دیہاتی آیا اور عجیب التجا کی، کہنے لگا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، میرا رب کہاں ہے؟ کیا سوال کیا؟ میرا رب کہاں ہے؟ دور ہے تو پھر اونچا اونچا پکاروں، یا قریب ہے فنناجیہ پھر آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے پکاروں؟ اس نے سوال ہی کیا تھا، پیغمبر نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے جواب دینے میں پہل کر دی۔ فرمایا اذا سالک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں کیا ہوں؟ تو بولو اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت و قدرت کے اعتبار سے تو کتنا قریب ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، جس کو شارگ کہتے ہیں، ہم تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی بندہ کہے ٹھیک ہے رب قریب ہے، شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن پتہ نہیں میری پکار قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، میں گناہگار ہوں، مجھے عاجز کی سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا، مجھے وقت نہیں معلوم کہ وہ کب سنتا ہے، فجر سے پہلے سنتا ہے، فجر کے بعد زیادہ سنتا ہے، دوپہر کو پکاروں، رات کے اندھیرے میں پکاروں، رمضان میں پکاروں، شعبان میں پکاروں، وہ کب سنتا ہے؟ فرمایا اجیبو اجیبو دعوت الداعی اذا دعان
اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت الدائی پکارنے والے کی پکار، اذا دعان کوئی وقت نہیں، وہ جب بھی مجھے پکارے، وہ جب بھی پکارے، جہاں سے پکارے، جس بولی میں پکارے، یہ نہیں پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی نہیں، جو زبان تیری تجھے آتی ہے تو وہ زبان میں مجھے پکار، اللہ سب کی سنتا ہے۔ بلکہ احمد جمشید تو کہتا ہے کہ اگر صرف اللہ زبان کی آوازیں ہی سنتا تو پھر جو بول نہیں سکتے ان کی حاجتیں کون پوری کرتا؟ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے دوستو۔ بنیر کے اندر کچھ لوگ پنجاب سے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک قبر ہے اللہ کے کسی بزرگ ولی اللہ کی، جن کا نام ہے پیر بابا۔ کیا بنیر میں مشہور جگہ ہے پیر بابا، چوک میں آپ جاؤ گے تو ایک طرف پیر بابا کا بورڈ لگا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک اور مزار ہے، اس کی طرف بورڈ لگا ہے، اس پہ لکھا ہے دیوانہ بابا۔ تو دیوانہ بابا کی طرف ایک راستہ، پیر بابا کی طرف دوسرا راستہ۔ تو کسی نے کتنے عجیب انداز میں کہا کہ ملتان سے، پنجاب سے آیا ہوا پنجابی بولنے والا، سرائکی بولنے والا بنیر میں کھڑا ہے اور بابا سے پنجابی میں کہہ رہا ہے بابا یہ حاجت پوری کر دے، یہ پوری کر دے۔ کوئی سادہ وہاں کھڑا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے اگر تو نے پنجابی میں پکارنا ہے تو جا پھر کسی پنجابی بابے سے مانگ، اس لیے کہ یہ تو پشتو بولنے والا تھا، اس کو پنجابی نہیں آتی سمجھ میں۔ اگر تو نے پنجابی میں پکارنا ہے پھر جا کسی پنجابی سے مانگ، ہمارے بابا جی کو تو کیا ہے، ان کی بولی کیا ہے؟ دنیا کی مزاروں اور درباروں کی تو یہ حالت ہے، لیکن قربان جاؤں جس مالک نے اپنی طرف بلایا ہے اس نے ساتھ اعلان کر دیا جس بولی میں چاہو، جس زبان میں چاہو، جب چاہو پکارنا تمہارا کام ہے، اجیبو جی جی کر کے قبول کرنا میرا کام ہے۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعان، جب بھی وہ پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پہ یقین کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ رشد و ہدایت پا جائیں۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے او میرے بندو یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام اللہ، سورت کا نام سورت نمل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے ہری پور والو، فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، 20واں پارہ اور پہلا صفحہ ہے اور سورت نمل ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 60۔ فرمایا لفظوں پہ غور کی، آیت نمبر 62 ہے۔ فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے المضطر، بے کس لاچار مجبور کی پکار کو۔ مضطر کس کو کہتے ہیں؟ مضطر اس کو کہتے ہیں کہ سارے واسطے اور وسیلے ٹوٹ جائیں، سب سے منہ موڑ لے، پریشان حال ہو، جس کو کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، کوئی اسباب نظر نہ آتے ہو۔ اللہ فرماتے ایسے بے کس کی سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب یہ مضطر و لاچار اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ دور کرتا ہے السوء، سختی کو، تکلیف کو، وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء الارض، اور اللہ بناتا ہے تمہیں زمین میں جانشین،
یک کے بعد ایک دوسرے کے نائب بنتے جاتے ہو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حاجت روا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بولو نہیں ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ میرا سوال نہیں، کون سوال کر رہا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. جو بے قصوں لاچاروں کی سنتا ہے تو اللہ سوال کرتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا الہ حاجت روا؟ اللہ کوئی الہ نہیں ہے. فرمایا قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ دوستو، آج ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، شکستہ دل ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں نظر آتا. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہر طرف سے ٹوٹ جائے، میری بارگاہ میں آ، میں تیرے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنی رحمتوں سے جوڑ کے دکھاؤں گا. آ تو صحیح. قرآن مقدس اعلان کرتا ہے کہ بے کس و لاچار کی فریاد کون قبول کرتا ہے. صرف اسی مقام پہ نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، دریا میں. کیسے پہنچتی ہے؟ سمندر میں سفر کرتے ہو، بحری جہاز کشتیاں چل پڑتی ہیں، طوفان ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہے، اور تمہارا خیال ہوتا ہے سمندر کے ان اندھیروں میں، موجوں کی اس اضطراب کی حالت میں کون سنے گا؟ تو قرآن کہتا ہے، فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف فی البحر، سمندر میں، تو ظَلَّ مَن تَدْعُونَ، جن کو تم خشکی میں پکارتے ہو وہ تم سے گم ہو جاتے ہیں. إِلَّا إِيَّاهُ، یاد رہتا ہے تو کون رہتا ہے؟ اللہ رہتا ہے. سارے تم سے گم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا، پھر زبان پہ کس کی صدا آتی ہے؟ فرمایا ظَلَّ، گم ہو جاتے مَن تَدْعُونَ، جن کو تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ، مگر وہی ذات تمہیں یاد رہتی ہے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، سمندر کی موجوں میں پکارتے ہو، ساری دنیا بھول چکے ہوتے ہو، لیکن جو ہی مالک تمہاری فریاد سن کے کنارے لگا دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے اعرضتم، فوراً تم منہ موڑ لیتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے احسان ماننے لگتے ہو کہ میرا بیڑا تو فلاں نے پار لگایا تھا. جی ڈبدے ہوئے بیڑے ہیں فلانے نے تاریا. آرزتم، تم اعراض کرنے لگتے ہو. فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بہت ہی ناشکرا ہے اپنے مالک کا. اور اس مقام پہ نہیں، صرف سمندر ہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ہے. قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے ذرا. فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہری پور والو سنیے ذرا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ، پس کس کی طرف سے ہے؟ آنکھیں کس نے دیے؟ کان کس نے دیے؟ بولنے والی زبان کس نے دی؟ دل و دماغ دینے والا کون ہے؟ مَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ، بس اللہ کی طرف سے ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ،
بس خاص اسی کی طرف تجأرون تم چلاتے ہو. تجأرون کا معنی ہوتا ہے چلانا، چیخنا، فریاد کرنا، رونا دھونا. فرمایا او میرا بندہ ساری نعمتیں تیرے پاس میری رکھی ہوئی ہیں، میں نے دی ہیں، اور جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر کس کی طرف روتے ہو، چلاتے ہو؟ الیہ، خاص اسی کی طرف روتے ہو. لیکن پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب مالک کائنات تم سے تکلیف ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے ایک فریق اچانک اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتا ہے. رب نے سارے نہیں ذکر کیے، اس لیے کچھ توحیدی بندے بھی ہوتے ہیں جو سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، غمی میں ہو، راحت میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، وہ صرف اور صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے. اور ایسے پکارنے والوں کی اللہ اتنی سفارش کرتا ہے اپنے حبیب کے سامنے. کیا کہتا ہے؟ فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. میرا پاک پیغمبر آپ کے ارد گرد لات، منات، عزا و حبل کو پکارنے والے بھی ہیں، اور آپ کے پاس میں خالص مجھے پکارنے والے بھی ہیں. تو میں ان صحابہ کی سفارش کر کے کہتا ہوں ان کو جھڑکنے کی اور محفل سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جھڑک بھی نہ. کیوں؟ یدعون ربہم، یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. اللہ. اب میں نے بہت ساری آیات کی آپ کو سیر کروائی، باوجود اس کے کہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، زکام ہے. بہت ساری آیات کی میں نے آپ کو سیر کروائی. ساری آیات کیا کہہ رہی ہے؟ کہ پکارو تو کس کو پکارو؟ تمہاری مصیبتوں میں پکار سننے والا، راحتوں میں سننے والا، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے. قرآن آگے ایک عجیب بات کہتا ہے میرے سامنے. اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الرعد ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 قرآن کہتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، خاص اسی کی پکار حق ہے. پکار کس کی حق ہے؟ کس کو پکارنا حق ہے؟ لہو دعوت الحق، اسی رب کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں، اللہ فرماتے لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو پکار رہے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعا ذرہ بھی قبول کر سکتے، ان کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے. اور جو ان کو پکار رہا ہے تو یا اللہ ان کی مثال کیسی ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے. فرمایا اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والا. ہری پور والوں سمجھو گے تو مزہ آ جائے گا. جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والا، لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، یہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. یہ کیسی مثال ہے؟ کوئی سادہ بندہ، بدعتی مشرک بندہ آیا اور کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا. مثال فٹ کروں گا تو مزہ آئے گا نا. کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا اور پانی کو آواز دے رہا ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو ذرا مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی. کباسطِ کفیہ، دونوں ہاتھ پھیلائے، نظر آ رہا ہے؟
کنویں کے کنارے کھڑا ہے اور یوں دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے، پانی کنویں کی گہرائی میں، اور اسے کہتا ہے او پانی آ جا میرے منہ میں پڑ جا، آ جا ہے، لفظوں پہ غور کرو، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ یہ پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ تو ہری پور والوں سچ بتاؤ، یہ پکارتے پکارتے تھک تو جائے گا، مر تو جائے گا، پانی اس کے منہ میں آ کے لگے گا کیوں؟ سوال اس لیے کہ پانی اس کی فریاد سن سکتا، اگرچہ پانی تازہ بھی ہے، اگرچہ پانی ستھرا بھی ہے، اگرچہ پانی پاکیزہ بھی ہے، اگرچہ پانی بہترین چیز ہے، گہرائی میں یہ پکار پکار کے مر جائے گا۔ اس لیے پانی آنے کے لیے تو شرط یہ ہے کہ تو ڈول لے، بالٹی لے، پھر رسی ہو وہ پہنچے اور وہاں سے پانی آئے۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کی جو بزرگوں ولیوں نبیوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آ جا او بزرگ آ جا میری ضرورتیں پوری کر لے۔ وہ اگرچہ ترو تازہ ہی کیوں پڑے ہوئے نہ ہو، لیکن وہ تیری فریاد کو پہنچ سکتے۔ جس طرح پانی منہ میں نہیں آ سکتا، وہاں تیری حاجت روائی کے لیے کوئی آ سکتا۔ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ یہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ قربان جاؤں، قرآن نے تو سمجھانے میں حد کر دی ہے، لیکن کیا کریں لوگوں نے نہ ماننے میں بھی حد کر دی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اب مالک سے مانگو، پر کیسے؟ اب قرآن کے ساتھ حدیث بھی ملاؤ تو مزہ آ جائے نا۔ میرا تو کام ہی ہے قرآن یا نبی کا فرمان۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث، دعا عبادت ہے۔ تو دعا یدعو خواستن، بلانا مدد کے لیے، مانگنا۔ تو اب معنی کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، کہ اللہ سے مانگنا یہ کیا ہے؟ وہ بولو یہ عبادت ہے۔ تو جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے گا تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ مشرک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اگلی حدیث فرمایا الدعاء مخ العبادہ، صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز دعا ہے، عبادت کا مغز دعا ہے۔ اور تیسری حدیث سن لیجئے، فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیری بندگیوں میں، عبادتوں میں سب سے زیادہ عزت والی چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور اتنی عزت والی ہے کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے میری بارگاہ میں، یہ عزت والی چیز میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ کو حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ ہاتھ خالی نہیں پلٹاتا۔ اب حدیثوں کی باری ہے تو سنتے جائیے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ غصے ہوتا ہے۔ اور پانچویں حدیث سن لیجئے، فرمایا کیسے مانگے دعا؟ فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو ایسے پکارو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ ایسی دعا نہیں قبول ہوتی، منگنے پتہ نہیں اللہ سندا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کام ہوگا بھی نہیں ہوگا ہے، یا تیرا یہ گمان ہے تو یہ دعا تیرے ہی منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ میں اس پہ بھی حدیث سناتا ہوں، ذرا آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا۔
فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو درا حال ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ وہی میری دعا قبول کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اگر تو نہیں مانے گا تو تیرے سوا تو کوئی نہیں جو میری فریاد سنے گا، یا اللہ تو ہی ہے، میں تجھ ہی سے مانگوں گا۔ اور اگلے الفاظ حدیث کے فرمایا ہوا اعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہم، اللہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیسے دل کی؟ ہاں، کہ اس کو پرواہ ہی نہ ہو، گویا کہ یہ مستغنی ہے اللہ سے، اس حال میں دعا۔ میں اس کی ایک عملی مثال دیتا ہوں کئی لوگوں کو، بس جی دعا کر، دعا بھی کر رہا ہے، چٹخاری بھی نکال رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، پنکھے کے پر بھی گن رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، مسجد کے سارے بینر پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر، یہ دعا ہے۔ اعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، اللہ غافل اور بے پرواہ دل سے کی دعا قبول ہو۔ دعا مانگو تو اسی کی طرف توجہ ہو، اور یہ یقین ہو کہ مالک تو ہی قبول کرے گا۔ اور قرآن نے بتایا ہے جب اس یقین سے مانگے گا اللہ سارے اسباب توڑ کے تجھے نجات دکھا کے دکھائے گا، نجات دے کے دکھائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے نکلتے ہیں اور سمندر میں موجوں میں کشتی پھنستی ہے، آپ چھلانگ لگاتے ہیں سمندر میں، مچھلی نگل لیتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا اللہ کو، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، کالے بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں کس کو پکارا؟ اور کہا اللہ تیرے سوا میری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ تو ادھر دعا کی، ادھر رب نے انتظام بھی کر دیا، مچھلی نے باہر اگل دیا، رب نے کدوں کی بیل لگا دی، کیونکہ بدن نازک ہو چکا تھا نا، تو بیل لگا دی اور کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ قوم سے ناراض ہو کے گئے تھے، کیا کر کے گئے تھے؟ اب جب ناراض ہو کے گئے تھے، اللہ فرماتے ہیں سنیا تیری لاج بھی رکھسا، یہ نہیں جن سے آپ روٹھے ہیں آپ کو ان کے آگے ہرا دوں، نہیں نہیں میرا سونا، گرفت کی ہے میں نے، سرزنش کی ہے، تعذیبی کاروائی سمندر میں ڈالا، روئے التجا کی، باہر نکالا، جب باہر نکلے یونس کی فریاد قبول ہوتی ہے، رب نے لاج ایسے رکھی پوری بستی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ان کے قدموں میں لا کھڑا کر دیا۔ چلتے وہ ان کو ڈھونڈنے نکلے تھے، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا جب نکل گئے تو پھر کیوں آئے ہو؟ نہیں، منتیں سماجت، شکر ہے آپ نظر آ گئے۔ تو فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ کے رب سے مانگے گا، جو مانگے گا رب عطا کر دے گا۔ کبھی خلوت میں مانگ تو لیا کرو نا۔ اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی تو آپ سن لیجئے، قرآن نے طریقہ بتلایا ہے، قرآن نے طریقہ بتایا۔ آپ جو سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورت فاتحہ کے 50 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ کمال کی سورت نہیں ہے، 50 نام ہیں سورت الفاتحہ کے، اور اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس میں۔
آپ کو دعا کا طریقہ بتایا. دعا کے لیے پہلی شرط یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کی ثنا کر، اس کی حمد بیان کر، اس کی تعریفیں بیان کر، اس کے بعد پھر اپنی کمزوری اور ضعف بیان کر، اور تیسرے نمبر پر پھر اپنی حاجت مانگ. اور سورہ فاتحہ میں بالکل یہی انداز ہے. پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب سے پہلے رب کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اپنی کمزوری بیان کی، پہلے رب کی شازوری بیان کی، طاقت، حمد و ثنا، پھر اپنی کمزوری بیان کی. اس کے بعد دعا کا طریقہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کیا مانگی؟ ہدایت کی دعا مانگی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر زبان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے طریقہ یہ فرمایا کہ جب دعا مانگا کرو تو پہلے رب کی حمد و ثنا، رب کی بڑائی اور عظمتیں بیان کرو، اس کے بعد اپنی کمزوری بیان کرو، گڑگڑاؤ، اور اس کے بعد اپنی حاجت بیان کرو. اور جب دعا ختم کرنے لگے تو پھر مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو. جب یہ انداز ہوگا آپ کی دعاؤں کا، انشاءاللہ دعا رد نہیں جائے گی.